اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستزي بنور علمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو شروع کریں، جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں. ہمارے مرحومین ہو، ہمارے والدین ہو، ہمارے بزرگ ہو، ہمارے اسلاف ہو، جنہوں نے ان مجالس کی بنیاد رکھی اور یہ سنت حسنہ ہمارے درمیان قائم کی ہے، خدا ان سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جواب میں جگہ عنایت فرمائیں. جن علماء سے سنا ہے، سیکھا ہے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان کو بھی سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں. ان مجالس میں جن مرثیہ خانوں سے ہم نے سنا ہے، نوا خانوں سے سنا ہے، شاعروں سے سنا ہے، کسی مصنف کی کوئی کتاب پڑھی ہے، اگر وہ لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ایسے تمام لوگوں کا ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ معشور فرمائیں. ہمارے زمانے کے شہداء مدافعین حرم، جن کا ہماری زندگی پر بہت بڑا حق ہے اور بہت بڑا احسان ہے، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد اور کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرمائیں. تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کی بلندی درجات مغفرت کے لیے بلند آواز ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے. شیعہ علی بزبان علی، علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ کون سے شیعہ جن کے علی نے مذمت کی، کون سی شیعہ جن کے علی نے سرزنش کی، کون سے شیعہ جن کو دیکھنے کی علی نے آرزو کی، کون سے شیعہ جن کے لیے علی نے ہاتھ بلند کیے، کون سے شیعہ جن کے بارے میں علی نے کہا میں ان کو دیکھنا نہیں پسند کرتا ہوں. ہماری گفتگو کل ہم نے ایک نمونہ بتا دیا، یہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی. مولا علی علیہ السلام فرمایا الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ، ہر ماموم کا امام ہوتا ہے اور ماموم کی دو ذمہ داری ہوتی ہے. یقتدی بہ، ایک تو اس کو اپنے امام کی اقتداء کرنی ہوتی ہے، اور یستزی بنور علم، اور اپنے امام کے اور اپنے مقتدا کے علم سے روشنی حاصل کرنی ہوتی ہے، فیض حاصل کرنا ہوتا ہے. اپنے امام کے علم سے اپنی تاریخوں کو دور کرنا ہوتا ہے، اپنے امام کے علم سے، معرفت سے، فکر سے اپنی جو اندر کی تاریکی ہے، کردار کی تاریکی ہے، فکروں کی تاریکی ہے، معرفت کی تاریکی ہے، اس کو دور کرنا ہوتا ہے. پہلا کام ہر شیعہ کا یہ کہ وہ اقتداء کرے. شیعہ اس گروہی کا نام ہے، شیعہ اس جماعت کا نام ہے جو اقتداء کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی آرزو ایسے شیعہ ہیں، ایسے پیروکار ہیں جو اقتداء میں امام کے پیش ہو، جن کو علم امام کی پیاس ہو، جن کو معرفت امام کی پیاس ہو، جن کو فکر امام کی پیاس ہو کہ رات کو اگر وہ جاگ جائے تو امام کے دروازے پر جائے. جیسے بعض اصحاب تھے بھی وہ رات کو جاگتے تھے، وہ علی کے دروازے پر جاتے تھے. کتنے اصحاب تھے جو علی کی شہادت اور ضربت لگنے کے بعد علی کے دروازے سے باہر نہیں نکل رہے تھے. امام حسن سے پوچھتے تھے کیوں؟ وہ کہتے تھے امام سے اتنا سنا ہے، ہم جاتے جاتے پھر بھی امام علیہ السلام سے کچھ سننا چاہتے ہیں. جب ایسے لوگوں کی خبر امام حسن نے مولا علی علیہ السلام کے تک پہنچائی کہ کچھ لوگ جا نہیں رہے ہیں، کہا کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہ وہ وقت آخر آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. امام کو قرار ملا، امام کو سکون ملا کہ آج بھی ایسے پیاسے ہیں جو جاتے جاتے بھی مجھ سے سننا چاہتے ہیں.
علم کی پیاس ہو شیعہ کے اندر. تو مولا نے ان لوگوں کی مذمت کی جو اقتدا کے میدان میں پیچھے رہتے ہیں. مولا نے ان لوگوں کی سرزنش کی جو اقتدا میں آگے نہیں رہتے ہیں. مولا نے ان لوگوں کی سرزنش کی جن کے دعوے بڑے ہیں ان کا عمل چھوٹا ہے. مولا نے ان کی سرزنش کی جو امام کی اطاعت میں پیچھے ہیں اور امام کے ساتھ دعویٰ کرنے میں کیا آگے ہیں. مولا نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ فرمایا کل جو میں نے جملہ کہا جب ان دعوی داروں کو جو عمل میں پیچھے تھے مولا نے فرمایا فما یدرک بکم سار، کسی مظلوم کا خون تمہارے ذریعے کیا اس کے خون کا انتقام نہیں لیا جا سکتا. ولا یبلغ بکم مرام، اور کوئی مقصد تمہارے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. امام جو اپنے شیوع کی تلاش میں ہے، امام جو شیوع کی تربیت کرتے ہیں، امام جو اپنے انصار کی تربیت کرتے ہیں، امام ان کو اپنے لیے نہیں، امامت کے مقاصد ہے، امامت کے گولز ہے، امامت کے کچھ اہداف ہے، ان اہداف کے لیے امام اپنے انصار کی تلاش میں ہے. ان انصار کی ذمہ داری ہے اقتدا کرنا امام کے مقاصد کی آبیاری کے لیے، امام کے مقاصد کی حفاظت کے لیے، امام کے مقاصد کو عام کرنے کے لیے. امام ایک بامقصد مشن ہے. امامت ایک مقصد، ایک جس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے. امامت کا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، وہ الہی نظام جس کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس الہی نظام کے نفاذ کے لیے امام انصار کی تلاش میں. لہذا فرماتے ہیں وَلَا يُبْلَغُ بِكُمْ مَرَامٌ، میں تمہیں بلاتا ہوں اور تم آتے ہی نہیں ہو، تمہارے ذریعے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر اسی سلسلے میں یعنی جو اقتدا کے میدان میں ناکام ہے، جو اقتدا کے میدان میں حاضر نہیں ہے، جو امام کی آواز پر لبے کے میدان میں حاضر نہیں ہے، جو نمازیں تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن جو امام کے بلند مقاصد ہیں ان مقاصد کے لیے امام کا ساتھ نہیں دے رہے. جو انسانیت کے لیے، الہی دین کے لیے، بشریت کے لیے، کل کائنات کے لیے جو امام کے بلند اہداف ہے، بلند مقاصد ہے، بلند منصوبہ بندی ہے، اس کے لیے جب امام بلاتے ہیں تو ہزاروں قسم کے بہانہ بناتے ہیں. کل میں نے خطبہ نمبر جو آپ کے سامنے پیش کیا، خطبہ نمبر 39 خطبے کے کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کیے. آج میں خطبہ نمبر 27 کے کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام کس انداز میں ان لوگوں کی سرزنش کرتے ہیں جو دعوی شیعت کرتے ہیں لیکن چونکہ علی کے معیارات پر پورے نہیں اترتے، علی ان کی سرزنش کرتے ہیں. اس خطبے میں مولا نے خطبہ نمبر 39 سے زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور ایسی گفتگو کی کہ آدمی کانپنے لگتا ہے، لرز نہیں لگتا ہے. مولا اس جملے یہ جو خطبہ مولا نے فرمایا یہ اس وقت فرمایا جب شہر انبار پر معاویہ کے لشکر کا حملہ ہوا. پھر مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کا شر دور کرنا ہے، یہ فتنہ ختم کرنا ہے، لوگوں کو بچانا ہے. لیکن کسی نے مولا کی آواز پر لبیک نہیں کی. پھر مولا نے ان کی جو سرزنش کی وہ اس طرح فرمایا الا وانی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا ونہارا وسرا واعلانا، میں نے تم لوگوں کو ان فتنہ پرور لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا، علنی طور پر بھی بلایا، علنی طور پر منبر پر بلایا، علنی طور پر مسجد کوفہ میں خطبہ دیا اور الگ الگ خاموشی کے ساتھ بھی تمہیں دعوت دی. وَقُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ، میں نے تم سے کہا وہ تمہاری بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ تمہاری بنیادوں پر حملہ کرے تم ان کی بنیادیں ہلانے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَوَاللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارٍ إِلَّا ذَلُّوا، قسم بخدا جس قوم کی لڑائی اس کے چوکھٹ پر، اس کے دروازے پر لڑی جاتی ہے وہ قوم ذلیل و رسوا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں، میرے ایک استاد تھے وہ کہتے ہیں سید علی خامنئی اسی جملے کو فارمولہ اپناتے، اسی فارمولے کو اپناتے ہوئے وہ لڑائی جو دشمن تہران میں لڑنا چاہتا ہے، مشہد میں لڑنا چاہتا ہے، قم میں لڑنا چاہتا ہے، سید علی خامنئی اور ان کے سپاہی ان کا قاسم سلیمانی وہ لڑائی اپنے چوکھٹ پر نہیں باہر. اس لیے کہہ رہا اگر ہم نے دشمن کو اپنی گلی میں آنے کا موقع دیا تو وہ قوم جو دشمن کو اپنی گلیوں تک، اپنے کوچوں تک، اپنے بستیوں کا، اپنے گھروں تک آنے کی اجازت دے گی وہ قوم ذلیل و رسوا ہوتی ہے.
دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے تو دشمن کے میدان میں لڑو، اپنے میدان میں اس کو آنے کی مہلت نہ دو۔ مولا یہی جنگی اصول فرماتے ہیں، ما گزیا قوم کا تو فی اقردارہم الا ذلوا۔ اسی لیے انجینئر ابو مہدی جیسے لوگوں کو سوریا جانا پڑتا ہے، اسی لیے شہید محسن حجویری جیسے لوگوں کو شام جانا پڑتا ہے، اسی لیے فاطمیون جیسے لوگوں کو شام جانا پڑتا ہے، اس لیے اگر شام نہیں گئے تو کربلا میں یہ لڑائی لڑنی پڑے گی، نجف میں یہ لڑائی لڑنی پڑے گی، سامرہ میں یہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔ پھر لمبی گفتگو ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر جب مولا علی علیہ السلام کی آواز پر انہوں نے لبیک نہیں کہی، آگے نہیں آئے، اقتدا نہیں کی، مولا کی نہیں سنی، پھر مولا ایک ماجرا بتاتے ہیں کہ میرے کانوں تک یہ خبر پہنچی ہے کہ شہر انبار میں، اس شہر انبار میں حسینیوں نے، علویوں نے داعش کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس زمانے اس علی کے زمانے میں اور آج کے علی کے زمانے میں، آج کے سید علی سیستانی کے زمانے میں، آج کے سید علی خامنئی کے زمانے میں بھی حسینیوں نے اور علویوں نے لڑائی لڑی اسی شہر انبار میں، جس شہر انبار کے لیے علی اپنے زمانے میں اپنے ماننے والوں کو کیا لڑائی لڑنے کے لیے کیا دعوت دے رہے تھے۔ اس زمانے والوں نے علی کا دل خون کیا، لیکن اس زمانے کے حسینیوں نے مرجعیت کا دل خوش کیا۔ امام معصوم کی آواز پر وقت کے شیعوں نے لبیک نہیں، اور مرجعیت اور نائب امام اور علی کے غلاموں پر لبیک کہی، اور تاریخی شکست اور تاریخی ہزیمت سے یزیدیت کو اور داعش کو کیا تاریخی ہزیمت ان کو دیکھنی پڑی۔ پھر مولا فرماتے ہیں مجھے تو ایک خبر ملی ہے جو آج کل ہمارے حالات سے میچ کھاتی ہے، مجھے ایک خبر ملی ہے کہ وقت بلغنی ان الرجل منہم کان یدخل علی مرأۃ المسلمہ، مجھے پتا چلا معاویہ کا لشکر کچھ مسلمان عورتوں اور کچھ یہودی اور عیسائی عورتوں پر ان پر حملہ کیا، اور ان کے گوشوارے اور ان کے کنگن اور ان کے گلوبند اور ان کے کیا کڑے ان سے چھین لیے۔ مجھے پتا چلا معاویہ کا لشکر شہر انبار میں وارد ہوا اور ان کے پازیب اور ان کے کنگن اور ان کے کڑے اور ان کے گوشوارے ان سے چھین لیے۔ عفت کا مسئلہ ہے نا، کل بھی میں نے بات کی، عصمت کا مسئلہ ہے نا، عورت کا مسئلہ ہے نا، ناموس کا مسئلہ ہے نا۔ جب علی نے یہ سنا، ایک شیعہ کے لیے ہندو لڑکی بھی ناموس ہے۔ شیعہ صرف اس وقت احتجاج نہیں کرتا ہے جب کسی شیعہ کے ساتھ زیادتی ہو۔ اگر بہار میں، اگر یو پی میں کسی دلت لڑکی کے ساتھ بھی کیا اس کی ناموس پر، اس کی عزت پر حملہ ہو، علی کے ماننے والے کی غیرت ویسے ہی جوش مارتی ہے جیسے اپنی بہن کی عزت و عفت کو خطرے میں دے کر اس کی غیرت جوش مارتی ہے۔ شیعہ غیرت کا نام ہے، شیعہ غیرت کا نام ہے، جس طرح علی غیرت مند تھے۔ تو یہ غیرت مند امام جب سن رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے کنگن لوٹے جا رہے ہیں، ان کے پازیب لوٹے جا رہے ہیں، کچھ یہودی عورتوں کے پازیب لوٹے جا رہے ہیں، مولا نے فرمایا جیسے آج لوٹا جا رہا ہے، قدیم زمانے میں فوجی حملے کے ذریعے لوٹا جا رہا، آج ثقافتی حملوں کے ذریعے عصمتوں اور عفتوں اور پاک دامنی کو لوٹا جا رہا ہے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے۔ اب ہماری یہ جو ہمارے بیس کیمپ ہے، یہ مجلس ہے جو حسینی خیمہ ہے، اس خیمے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنے اٹریکشن ہونی چاہیے، اتنا منظم تبلیغی سسٹم ہونا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سالہ سال ہماری عفتوں، ہماری عصمتوں، ہماری پاک دامنی، ہماری ناموسوں کے لیے، ان کی عزت کو پامال کرنے کے لیے جو تلاش ہو، کوشش ہو، یہی محرم و سفر ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری عورتوں کو وہ عصمت و عفت واپس دلا سکے۔ اتنا غیرت ہونی چاہیے ہماری مجلس میں، اتنی غیرت ہونی چاہیے ہماری آزاداری میں۔ ہماری آزاداری غیرت کا مرکز بننی چاہیے، ہماری آزاداری ہمت کا مرکز بننی چاہیے، جہاں پوری انسانیت کو غیرت ملے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایسی منصوبہ بندی کی جا رہی کہ یہ آزاداری بے غیرتوں کا کیا اجتماع بن جائے، انشاءاللہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ بے غیرت جو
وقت کے ظالموں کے درہم و دیران حاصل کرنے کے لیے ہماری آزاداری کو ظالموں کے سامنے کیا ظالموں کو ان کو بیچ ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کا آزاد خانہ بڑا بنا دیں گے, آپ کے آزاد خانے کے میں فارغ بچا دیں گے. آپ کو بھائی ہمیں بڑا آزاد خانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بڑے آزاد خانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس گلی میں حسین کی آزاداری کریں گے جس گلی میں کیا ہماری عزت و عفت و ہماری حسینی عزت و غیرت محفوظ رہے. آج قوم کی حالت اتنی خراب ہے کہ بے غیرتی اتنی عام ہو چکی ہے. ہم ظالموں کو خط لکھتے ہیں, ہم ظالموں کا آشیرواد لینے کے لیے جاتے ہیں, سر پر امامہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. ہم ظالموں کو جن کے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگین ہیں ان کے برتھ ڈے اور ان کی جنم دن کی کیا مبارکبادی دیتے ہیں, اور وہ کہتے تھالی بجا, ہم تھالی بجاتے تھے, امامہ بھی سر پر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں لائٹ جلا کر اوپر جب وہ ہم لائٹ بھی جلاتے ہیں, شمع بھی جلاتے ہیں. کل کہیں گے وہ ناچو, یہ ناچیں گے بھی. ویسے یہی ناچنا ہے, یہی ناچنا صرف ڈانس کا نام نہیں ہے. بے مقصد اور فضول کام وہی ناچنا ہی ہے. تو جب غیرت مند امام کو یہ پتا چلا, یہ آپ کے لیے پیغام, یہ ہمارے لیے پیغام ہے. جنگ ایک طرح کی تو نہیں ہوتی ہے, جنگ مختلف قسم کی ہوتی ہے. جو زمین پر جنگ لڑی جاتی ہے, جو میدانی جنگ میں جنگ لڑی جاتی ہے, وہ جنگ تو آسان ہے. لیکن جو آج کل سوشل میڈیا پر ہمیں جنگ لڑنی ہے, جہاں عصمتوں کو خطرہ ہے, جو عام میدانی جنگ ہے وہاں جسموں کو خطرہ ہوتا ہے. جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے, جو کلچرل وار جنگ ہے, جو کلچرل آنسلاٹ ہے, جو ثقافتی جارحیت ہے, اس میں عفتوں کو خطرہ ہے, عصمتوں کو خطرہ ہے, ایمان کو خطرہ ہے, اخلاق کو خطرہ ہے, شرافت کو خطرہ ہے, پاک دامن عورتوں کی پاک دامنی کو خطرہ ہے. بقول رہبر معظم کا یہ جملہ ہے, جو تلواروں اور تیروں اور کے ذریعے جنگ لڑی جاتی ہے, اس میں جو شہید, اس میں جو مر جاتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے, لیکن جو اس سوشل میڈیا کی جنگ میں مر جاتا ہے اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے. وہ باعث ذلت ہے, وہ شہید باعث عزت ہے جو ظاہری جنگ میں کیا مارا جاتا ہے, اور جو اس جنگ کا شکار ہو جائے, ثقافتی جنگ کا جو شکار ہو جائے, بے حیائی کی جنگ کا جو شکار ہو جائے, تو یہ باعث ذلت ہے, باعث رسوائی ہے. اگر ایک عورت بھی بے پردہ ہو گئی اس بے حیائی کے کلچر کی وجہ سے, تو پوری قوم کو کیا فکر مند ہونا چاہیے, پوری قوم کو فکر مند ہونا چاہیے. پوری قوم کے غیرت مند نوجوانوں کی نیند اڑنی چاہیے, ان کے اختلافات دور ہونے چاہیے. وہ ہاتھ میں ہاتھ دیں کہ کیا ہو گیا, ہمارے معاشرے میں ایک عورت 1 سال میں کالج جانے کے بعد ان کے سر سے دوپٹہ اٹھ گیا, پردہ اٹھ گیا, حجاب اٹھ گیا. یہ سبق تو انہی سے خطبوں سے سیکھنا ہے, اور مولا حسین علیہ السلام کے خطبوں سے سیکھنا ہے. مولا کو جب ایک خبر ملی کہ ایک یہودی عورت کے پازیب چھینے گئے, بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. مولا فرماتے ہیں مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ کچھ عورتوں کے زیورات لوٹے گئے, پازیب لوٹے گئے, کنگن لوٹے گئے, گوشوارے لوٹے گئے, لیکن بے غیرتی اتنی عام ہو چکی تھی, جو لوٹنے والے تھے کیا ان کو کسی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا, کسی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا. اور وہ عورتیں بیچارے استرجا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی تھی, استرحام, اپنی رحم کی درخواست دے رہی تھی, رحم کے لیے پکار رہی تھی. ہاں, لیکن جو حملہ کرنے والے تھے ان پر کسی کو کوئی زخم نہیں آیا, کوئی آنچ نہیں آئی, وہ سب لوٹ مار کے چلے گئے. پھر مولا فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ إِمْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا بَلْ كَانَ عِنْدِي جَدِيرًا. اگر یہ خبر سن کر کہ ہمارے ایک شہر میں, شہر انبار میں کچھ مسلم لڑکیوں اور کچھ نان مسلم لڑکیوں کے گوشوارے چھینے گئے, اگر یہ خبر سن کر کوئی انسان مر جائے تو اس کو بزدلی کی تہمت اور بزدلی کا الزام نہیں لگانا چاہیے. یہ کتنا کمزور آدمی تھا, اس کا دل, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا,
دیا بل کان عندی جدیرا. مولا فرماتے ہیں میری نگاہوں میں ایسے انسان کو کیا انعام ملنا چاہیے, جائزہ ملنا چاہیے. اس کے اندر غیرت تھی, اسے برداشت نہیں ہو سکا قوم کی بیٹیوں کی عفت و عصمت کو کیا حملہ ہو جائے. اگر کسی قوم کو بچانا ہے, اگر کسی, شاید اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی, اگر کسی قوم کا سب کچھ لٹ جائے لیکن عفتیں کیا محفوظ ہو تو وہ قوم کیا مٹے گی نہیں. اگر کسی قوم کے مکان مسمار کیے جائے, اگر کسی قوم کا سارا سرمایہ مسمار کیا جائے لیکن اس قوم کی عفت محفوظ ہو, اس قوم کی عفت محفوظ ہو تو اس قوم کو خود کوئی خطرہ نہیں ہے. بقول اقبال کے اگر پندی از درویشی پذیری ہزار امت بھی میرت تم میری. اگر تم ایک درویش صفت انسان کی نصیحت سنو گے تو اس نصیحت کا اثر یہ ہوگا کہ ہزار ملتیں, ہزار قومیں, ہزار نیشن مر جائیں گے لیکن تم نہیں مرو گے. اگر پندی از درویشی پذیری, اگر اقبال جیسے ایک درویش قوموں کے رگ پر کیا ہاتھ رکھنے والا, قوموں کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا, قوموں کی مشکلات پر ہاتھ رکھنے والا, اگر اقبال جیسے درویش کی بات سنو گے تو اثر یہ ہوگا کہ ہزار امت بھی میرت تو نہ میری, ہزار ملتیں مر جائیں گی لیکن تم مرو گے نہیں. کیسے؟ وہ فارمولا کیا ہے کہ ہزار قومیں مر جانے کے بعد وہ قوم نہیں مرے گی. فرماتے ہیں بطولی باش و پنہان شو زین آصر تا شبیری در آگوش بگیری, کہ اپنی بیٹیوں کو زہرائی بناؤ, اپنی بیٹیوں کو فاطمی بناؤ. اگر بیٹیاں فاطمی بن گئی, زہرائی بن گئی تو فاطمی اور زہرائی بیٹیاں حسینی اولاد کو کیا جنم دے سکتی ہے. عفت بہت اہم مسئلہ ہے. ایک شیعہ کو غیرت مند ہونا چاہیے, ایک شیعہ کو عصمتوں اور عفتوں کے سلسلے میں کیا بہت غیرت مند اور بہت سنجیدہ ہونا چاہیے. ہزار امت میں بھی رت تو نہ میری. اقبال کہتے ہیں اگر یہ عفت محفوظ ہے ہزار ملتیں مر جائیں گی, تمہارے مکان مسمارو کوئی غم نہیں ہے, تمہاری بلڈنگیں مسمارو کوئی غم نہیں ہے, تمہارا شہر مسمارو کوئی غم نہیں ہے. لیکن اگر کیا یہ عفت محفوظ ہے, ہزار امت بھی میرت تو نہ میری, اگر کیا فاطمی کردار کی بیٹیاں محفوظ ہے, اگر فاطمی کردار اور زینبی کردار کی مائیں محفوظ ہے, سب کچھ لٹنے کے بعد کچھ لٹے گا نہیں. ہزار امت بھی میرت تو نہ میری. عفت یہ جو سوشل میڈیا میں اتنی بے حیائی عام کی گئی ہے, یہ لوگ پاگل تھوڑی ہے, یہ پاگل تھوڑی ہے. ان کو پتا ہے اگر دیہات میں کسی گاؤں میں ایک ماں پاک دامن ماں ہے, وہ پاک دامن ماں انجینئر ابو مہدی جیسے سپہ سالار کی تربیت کر سکتی ہے. ان کو پتا ہے اگر ایک دیہات میں ایک پاک دامن ماں ہے, وہ اپنے دامن میں قاسم سلیمانی جیسے بین الاقوامی غیرت مند مجاہد کی تربیت کر سکتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں اگر یہ خبر سن کر کہ ہمارے شہر میں اتنی بے غیرتی عام ہو گئی, اتنی بے غیرتی عام ہو گئی کہ یہودی لڑکیوں کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں, مسلم لڑکیوں کے پازیب چھینے جا رہے ہیں, اور غیرت بے غیرتی اتنی ہے کوئی باہر نہیں آ رہا ہے, بے غیرتی اتنی ہے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے, بے غیرتی اتنی ہے کوئی گھر سے نکل نہیں رہا ہے. جیسے آج کی جنگ میں ہم کیا بکھرے ہوئے باہر نہیں نکل رہے ہیں, مجلس پر مجلس کرنے کا کمپٹیشن ہے, لیکن عصمت و عفتوں نوجوانوں کی عفت بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا آپس میں اتحاد نہیں ہے. رہبر معظم کا جملہ ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کی, ہماری بہنوں کی, ہماری بیٹیوں کی قتل گاہ ہے, قتل گاہ. اور یہ بھی فرمایا اگر میں ولی فقیہ نہ ہوتا تو میں اس فیلڈ میں جاتا. اتنی امپورٹنس ہے اس فیلڈ میں آنے کی. اور جو نوجوان اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, جس طرح آپ مسجد کی تعمیر کے لیے رضایت اور خوشی کے ساتھ اپنا چندہ اور اپنا ڈونیشن دیتے ہیں, جس طرح آپ مجلس منعقد کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ کیا تبرک بانٹتے ہیں, اسی طرح وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پر چھوٹا ہی کام کیوں نہ کر رہے ہو, اپنے ڈونیشن ان کو دیجئے, اس لیے کہ یہ امام زمانہ کی سرحد پر لڑنے والے سپاہی ہے.
آج کیمرے کی اہمیت ہے. کتنا بڑا جملہ ہے استاد آیت اللہ جواد یاملی کا کہ اگر آج کے زمانے میں انبیاء آتے تو ان انبیاء کے ہاتھوں میں کیمرہ ہوتا. کتنا جملہ آیت اللہ ایک عارف کا جملہ ہے. اگر رہبر ایسی جملہ کہے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ رہبر نے پوری زندگی میدانی جہاد میں, نوجوانوں کے مسجدوں میں, یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سفر کیے ہیں, یونائٹڈ نیشن گئے ہیں. اس ہمارے دور میں سب سے زیادہ جو دنیا پر نظر رکھنے والے رہبر ہیں نا, وہ رہبر سعید علی خان نہیں ہے. اگر رہبر سوشل میڈیا کے سلسلے میں ایسی باتیں کہیں اس لیے کہ وہ بہت دقیق ہے, لیکن ایک عارف کہہ رہا ہے, عارف کہہ رہے ہیں کیمرے کی اتنی امپورٹنس ہے, اگر آج کے دور میں کیا انبیاء آتے تو ان کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا, اتنی کیمرے کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. لیکن ہم پیٹ کی غذا بانٹتے رہتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ جنگ لڑنے کے لیے قدیم زمانے میں مدافعین حرم کو دائی جیسے کیا جلادوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹینکوں کی ضرورت ہے, بندوقوں کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر جنگ لڑنے کے لیے پہلے تو عزم ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے, اپنے راستے کا پتہ ہونا چاہیے, عفت اور عصمت کی ویلیو اور قدر کا پتہ ہونا چاہیے, اور پھر وہ جنگ لڑنے کے لیے انسان کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے. وہ جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار ہونا چاہیے. کتنے لوگوں کے پاس جذبہ ہے لیکن ان بیچاروں کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے. کتنے ہیں جو گھروں میں کیا خونے جگر پی رہے ہیں اس لیے کہ وہ بیچارے کیا ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی کلپ کتنا اب سوشل میڈیا کے یہ بھی فائدے ہیں, جہاں اس طرف اس کی گمراہی پھیلانے کی کیا اس کی صورت کیا ہے ہم سمجھ بھی, ہم اتنی تیزی ہے, اتنی صورت ہے, تو نیکی پھیلانے میں بھی کہاں ایک زمانے میں ہم 1 سال گزرنے کے بعد ہمیں عراق کی خبر مل جاتی تھی, اب وہاں کوئی چیز اتفاق ہو گیا اور یہاں ہم سنتے ہیں. جو مدافعین حرم نے ہمارے نوجوانوں کے دل جیت لیے وہ کس کے صدقے میں؟ اسی سوشل میڈیا کے صدقے میں, اسی انٹرنیٹ کے صدقے میں. تو ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا ہے, اور ہمارے وہ آزادار, وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے, آج یہ بھی تبرکی سمجھیے, یہ بھی تبرکی ہے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو مسلح کرے, لیس کرے سوشل میڈیا کی جنگ لڑنے کے لیے, سوشل میڈیا کی جنگ لڑنے کے لیے. تو مولا فرماتے ہیں فیا عجبا واللہ یمیت القلب ویجلب الہم. عجب دل تو مر جاتا ہے جب تمہارا حال دیکھتا ہے, جب تمہاری بے حسی کو دیکھتا ہوں, جب تمہاری سستی کو دیکھتا ہوں, جب تمہاری کہالت کو دیکھتا ہوں, جب تمہارے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو دیکھتا ہوں, جب دشمن کے مقابلے میں تمہاری یہ پستی کو دیکھتا ہوں. واللہ یمیت القلب, یہ حال دیکھ کر تو دل مر جاتا ہے. یہ غیرت ہے, یہ غیرت ہے. ویجلب الہم, اور حزن و غم میں اضافہ ہو رہا ہے جب قوم کی حالت دیکھتے ہیں, نوجوانوں کی حالت دیکھتے ہیں, مجلس کرنے والوں کی یہ حالت دیکھتے ہیں, صاحبان نظر کی یہ حالت دیکھتے ہیں, بغیر مقصد کے, بغیر پلاننگ کے, کچھ نہیں, آگے کیا ہو رہا, پیچھے کیا ہو رہا, دشمن نے اپنے تیروں کو, تلواروں کو کتنا تیز کیا اس کی کوئی فکر نہیں ہے. دشمن نے ہماری تباہی کے لیے کیا کیا سامان کیے, کیا کیا منصوبہ بندی کیے ہیں, دشمن نے کیا منصوبہ بندی کی ہے ہمارے خلاف, ہماری تباہی کی جنگ, ہماری گلیوں میں, ہماری بازاروں میں, ہمارے سڑکوں پر, ہمارے عزا خانوں میں, ہمارے عاشور خانوں میں لڑے, اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. پھر مولا فرماتے ہیں فیا عجبا, دل مردہ ہو جاتا ہے, دل مر جاتا ہے من اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم, کہ وہ قوم باطل پر ثابت قدم ہے. میرے مخالف جو ہے وہ باطل پر کیا ہے, ثابت قدم ہے. وَتَفَرُّقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ فَقُبْحًا لَكُمْ وَتَرَاهَا, اور تم لوگ کیا حق کے راستے میں لیکن بکھرے ہوئے ہو. پھر مولا بد دعا دے رہے ہیں فَقُبْحًا لَكُمْ, تمہارا برا ہو, تمہارا برا ہو. علی کے نالے, علی کے شیون, علی کے مناجات, علی کے فریادے, علی کا در, نہج البلاغہ. کیوں بد دعا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہینا سرتم غرضن یرما, تمہارے خلاف تیروں کا رخ ہے. یبار علیکم ولا تغیرون,
تمہارے خلاف جنگ مسلط ہو چکی ہے اور تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہو. تمہاری بربادی کے سامان کیا تیار کیے جا چکے ہیں. این آر سی کے ذریعے تمہاری بربادی کے وہ نوشتہ لکھا جا چکا ہے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے آزادارو، اے علی والو، اے حسینی والو. ہاں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی. کیا داستانوں میں؟ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. دشمن ہماری تباہی کے لیے اپنی نیند حرام کر رہا ہے اور ہم اپنی نجات کے لیے کیا نیند سے جاگتے بھی نہیں ہیں. دشمن ہمیں تباہی کرنے کے لیے اپنی نیند بھی حرام کر رہا ہے، دن رات کام کر رہا ہے. اور ہم اپنے کو بچانے کے لیے، اپنی عفت کو بچانے کے لیے، اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے، اپنی نسل کو بچانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. مولا فرماتے ہینا سر تم غرضن یورما، تم دشمنوں کے تیروں کے نشانے پر ہو. جیسے لگ رہا علی آج کے حالت پر گفتگو کر رہے ہیں. یغار علیکم ولا تغیرون، تم پر حملے کیے جا رہے ہو، تمہیں کیا کوئی فکر نہیں ہے. وتغزون ولا تغزون، تم سے جنگ کرنے کے لیے کوئی لشکر تیار ہے اور تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. وَيَوْسَلَّا وَتَرْزَوْن، خدا کی معصیت عام ہو چکی ہے اور تم اس معصیت پر راضی ہو چکے ہو. تمہاری مجلسوں میں خدا کی معصیت ہو رہی ہے، تمہاری عزاداری میں امام زمانہ کی معصیت ہو رہی ہے، تمہارے نووں میں امام زمانہ کی معصیت ہو رہی ہے. ہاں یوسلّا معصیت ہو رہی ہے. وَتَرْزَوْن، اور تم سب خوش ہو، داد بھی دے رہے ہو. علی کی روح زخمی کی جا رہی ہے، حسینیت کی روح پامال کی جا رہی ہے اور ہم داد پر داد دے رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں میں تو تمہیں سردیوں میں بلاتا ہوں اور تم کہتے ہو مولا گرمی آنے دیجئے. گرمی میں بلاتا ہوں اور تم کہتے ہو کیا مولا سردی آنے دیجئے. اے سردی اور گرمی سے فرار کرنے والوں، جو قوم سردی اور گرمی سے کیا فرار کرے وہ قوم کیا تیروں اور تلواروں کے مقابلے میں کس قدر فراری ہوگی. پھر یہ جملہ سنیے، علی کا شیعہ، علی کی زبان میں اقتدا کرنے والے اس کے نمونے نہج البلاغہ میں، اقتدا نہ کرنے والے اس کے نمونے نہج البلاغہ میں. جن لوگوں نے اقتدا کی مولا نے ان کے ساتھ ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے، اور جن لوگوں نے اقتدا نہیں کی امام کو تنہا چھوڑا. امام کے جو منصوبے تھے، امام کے جو مقاصد تھے، امام کے جو گولز تھے، امام کے جو اہداف تھے، امام کی جو حکمت عملی تھی، امام کو جو بشریت کے لیے کیا پلان تھا، پیغام تھا، اس پیغام کو عملانے نہیں دیا. ان کے لیے امام کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یا اسی خطبے کا حصہ ہے، خطبہ نمبر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، خطبہ نمبر 27. مولا فرماتے ہیں جب کسی قوم کا یہ حال ہو، وہ امام ان کو کیا کنٹینیوسلی آواز دے رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. جب کسی قوم کا حال یہ ہے، جب کسی جماعت کے یہ حال ہو، جب کسی ملت کا یہ حال ہو کہ امام ان کو بلاتا رہے اور وہ ٹس سے مس نہ ہو رہے ہو، امام ان کو کنٹینیوسلی خطرات سے آشنا کرتے رہے اور وہ خطرات کے بارے میں کیا بالکل غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہو، امام ان کو بتا رہا ہو کہ دشمن شناسی ان کو سمجھا رہا ہو، دشمن نے کیا تیاری کی رکھی ہے، دشمن نے کیا منصوبہ بندی کی رکھی ہے، دشمن نے تمہیں کیا صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کیا کیا پلاننگ کے رکھی ہے. اور پھر بھی وہ اس مہربان امام کو، اس غیرت مند امام کو، دشمن پر نظر رکھنے والے امام کی نہ سنے. پھر مولا فرماتے ہیں پھر ایسے قوم کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یا اشواہ الرجال ولا الرجال، تم کیا ہو؟ نامرد ہو، مردوں کی شکلیں صرف ہیں. دنیا میں سب سے بڑا نامرد وہ ہے جس کا ایک امام علی جیسا ہو، وہ علی جیسے امام کی اطاعت اور علی جیسے امام کی اقتدار نہ کر سکے. ہماری ٹرمینالوجی میں جو نامرد ہیں وہ نامرد نہیں ہے، وہ چھوٹے قسم کے نامرد ہے. نامرد تو وہ انسان ہے جس کو امام آواز دے رہا ہو، سعادت کی آواز دے رہا ہو، عزت کی آواز دے رہا ہو، سرفرازی کی آواز دے رہا ہو، سربلندی کے لیے بلا رہا ہو، عزت کے لیے بلا رہا ہو، فلاح کے لیے بلا رہا ہو، رستگاری کے لیے بلا رہا ہو، دنیا اور آخرت کی کیا آبادی کے لیے بلا رہا ہو، اور یہ قوم کیا نیند سے جاگنے کا نام نہ لیتی ہو. لہذا فرماتے ہیں یا اشباہ الرجال، اے نامردو
تمہاری تو شکلوں صرف مردوں جیسی ہے، ورنہ تمہارے اندر جو کوالٹی ہے وہ نامردوں جیسی کوالٹی ہے، نامردوں جیسی کوالٹی. یہاں علی کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، کسی اور کتاب کے نہیں ہیں. یا اشباہ الرجال بلا رجال. پھر فرماتے ہیں وہ حلوم الاطفال، بچوں کی طرح خواب دیکھنے والے. کیا مطلب بچوں کی طرح خواب دیکھنے والے؟ بچے فوراً فریب کھاتے ہیں نا. لوگ بازاروں میں زہر بیچتے ہیں اور وہ کیا گھنٹی بجاتا ہے، بچے ماں کو تنگ کرتے ہیں اور وہ کیا زہر لینے کے لیے جاتا ہے اور خوشی خوشی کیا کھاتا ہے. 2 دن کے بعد پتہ چلا اس کی کیا طبیعت خراب ہو گئی، صحت خراب ہو گئی. کیوں؟ حلوم الاطفال، بچوں کے خواب دیکھنے والے جو جلدی فریب کھاتے ہیں. جس قوم کو دشمن شناختی نہ وہ جلدی فریب کھاتی ہے. آج اماں میں فریب کھا چکے ہیں، آج اماں میں فریب کھا چکے ہیں. جب وہ ظالموں کے اجتماع میں جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا نعرے لگاتے ہیں، ان کی زبانوں سے نعرہ حیدری اتنی بلند آواز سے نہیں نکلتا ہے جیسا ان کے کیا بت پرستوں کے اماموں اور بت پرستوں کے پیشواؤں کے لیے ان کے لیے کیا نعرہ بلند آواز میں نکلتا ہے. اس میں تو وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ کہاں پہنچنا چاہیے؟ ایران تک پہنچنا چاہیے. کیوں؟ باطل کے امام کو خوش کرنا ہے، کیوں؟ باطل کے پیشوا کو خوش کرنا ہے، ان کو خوش کرنا جن کے ہاتھ ہماری بہنوں کی خون سے رنگین ہے، ہمارے نوجوانوں کے خون سے رنگین ہے، ہمارے مظلوموں کے ہاتھ سے رنگین ہے. حلوم الاطفال. بہت سارے قومیں ان کے اندر ان کے اعمال سے، کچھ قوم ایسے ہوتے ہیں ان کے کارناموں کو دیکھتے تو اندازہ ہوتا ہے یہ دانش مند قوم ہے. کچھ قوم، ایک قوم اس انداز میں عزاداری کرتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے یہ کیا دانش مندانہ قوم ہے. آج اسی مرجعیت کے صدقے میں، آج اسی مدافعین حرم کے خون کے صدقے میں، جب نجف سے کربلا کا وہ پیدل واک کیا شروع ہوتا ہے نا، تو سارے قوموں کو پیغام ملتا ہے. ایک دانش مند قوم، ایک عقل مند قوم، ایک فکر رکھنے والی قوم، ایک علم رکھنے والی قوم، ایک تربیت یافتہ قوم اپنی امام کی عزاداری شروع کرنے والی ہے نا. پوری دنیا کو پیغام جاتا ہے، پوری دنیا کو میسج جاتا ہے، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، گناہوں سے پاک، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار. 40 کا اجتماع، عبادت اور معنویت سے سرشار 40 کا اجتماع. ایک ملینر انسان غریب زائر کے پیر چومتا ہے اور ان کو کیا بوسہ لیتا ہے، ان کو اپنے خیمے میں بلاتا ہے. یہ پورا قافلہ، نہ کوئی چوری، نہ کوئی نظر بد، کچھ نہیں، سب کام ٹائم پر، اور نہ کوئی گورنمنٹ اس کے پیچھے، بلکہ کیا سارے آزادار، کیا سارے عراقی مومنین ان تمام لاکھوں اور کروڑوں ظاہروں کی خدمت کر رہے ہیں. تو جب پوری دوسری قومیں ہمیں دیکھتی ہے، اس آزاداری کا اجتماع کو دیکھتی ہے، تو وہ فیصلہ کرتی ہے یہ دانشمند اور عقل مند قوم کی آزاداری ہے. اور کچھ لوگوں کے پروگرام کو دیکھتی ہیں، عزاداری کو دیکھتی ہے، ماتمداری کو دیکھتی ہے، تو وہ دور سے اندازہ لگاتی ہے یہ قوم بچگانہ حرکتیں کر رہی ہے. بچگانہ حرکتیں. مولا فرماتے وہ حلوم الاطفال. کیسے لوگ ہیں میرے سامنے، ان کی فکر کیا ہے؟ بچگانہ سوچ رکھنے والے، بچگانہ فکر رکھنے والے. حلوم کہتے ہیں خواب کو، بچوں کے خواب. بچے خواب دیکھتے رہتے نا، پاپا ہم گاڑی کب لائیں گے، ہاں پاپا جب میں پاس ہو جاؤں گا تو آپ مجھے کیا لائیں گے، آپ مجھے بائک لائیں گے نا، آپ مجھے سائیکل لائیں گے نا. محنت کے بغیر انجینئر بن رہا ہے، محنت کے بغیر ڈاکٹر بن رہا ہے. بچہ ایسے ہی ہوتی ہے نا، محنت کے بغیر کیا IAS ایگزام بھی کوالیفائی کر رہا ہے، محنت کے بغیر کیا یوروپ اور امریکہ جا رہا ہے. یہ بچوں کے خواب ہوتے ہیں نا. آج اس قوم نے ایسے ہی خواب دیکھے رکھے. بھائی مجلس میں آئیں گے سمجھتے بھائی ہمارے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس میں آئیں گے سمجھ رہے ہمارے بزنس مین کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی مجلس میں آنا ہے رزق حلال اور خدمت خلق کا اور محنت کا جذبہ لے کے جانا ہے. اب پورا قرآن لٹکا کے رکھے گلے میں تعویذ کے طور پر، آپ سمجھے، پھر اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دے.
یہ پورا قرآن محنت کا الٹرنیٹو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کو محنت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. پورا قرآن لٹکائیے نہ، پورا مفادی جنان لٹکائیے، پھر کہیں گے ہمیں ہماری قوم کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزنس مین کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو دینی ویلیوز، دینی اقدار کو سماج میں رائج کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے، گھر گھر پہنچانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، علی کا مکتب محنت کرنے والوں کا مکتب ہے، علی کا مکتب ہمت کرنے والوں کا مکتب ہے، علی کا مکتب کیا خون جگر پینے والوں کا مکتب ہے، خواب دیکھنے والوں کا نہیں. نہیں، علی خواب دیکھنے والوں میں سے نہیں، حلوم اور اطفال بچوں جیسے خواب دیکھنے والے. اور تیسرا جملہ تو اور سخت ہے، جب قوم کی یہ حالت دیکھی فرمایا وَأُقُولُ رَبَاتِ الْحِجَالِ، اور ہجلہ نشین عورتوں کی عقلوں جیسی، کیا عقل رکھنے والوں. ہجلے میں جب جاتی ہے نا عورت تو کیا اس کو کیا فکر ہوتی ہے؟ عیش و عشرت کی فکر ہوتی ہے. بس ہمیں عیش و عشرت کی فکر ہے، اس قوم کو بھی عیش و عشرت کی فکر تھی. تو مولا نے فرمایا یا اشبہ الرجال بلا رجال، اے نامردو تمہاری شکل صرف مردوں جیسی ہے. مرد کسے کہیں گے؟ اتنی حدیثیں ہیں مردانگی کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کی. مرد علی کی نگاہ میں مرد، اہل بیت کی نگاہ میں مرد، اتنی حدیثیں ہیں مردانگی کے سلسلے میں. مرد کسے کہیں گے؟ مردانہ لباس پہن کر کوئی مرد نہیں ہوتا ہے. جس انسان کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہو وہ مرد ہو کے بھی نامرد ہے. جس اسٹوڈنٹ کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہو مرد ہو کے بھی کیا نامرد ہے. جس بزنس مین کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہو وہ مرد ہو کے بھی نامرد ہے. جس قوم کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہو وہ قوم مردانہ لباس ہو کے بھی کیا نامرد قوم ہے. علی مردان بار جینے والوں کا امام ہے، علی مردوں کا امام ہے. ہو سکتا ہے وہ مردانگی ایک عورت میں پائی جاتی ہو، مردوں میں نہ پائی جاتی ہو. مولا علی علیہ السلامی کی حدیث ہے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. صحت و سلامتی عمر پالیے. کل شیعہ نے حضرت کرار، علماء اکرام، مراجع مکرم، مجتہدین بالخصوص رہبر معظم کی طولانی عمر کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مردانگی کے سلسلے میں ایک مرتبہ ایک خمسہ نہیں ایک کشرہ ہونا چاہیے مردانگی اہل بیت کی نگاہ میں. اتنی ڈیٹیل میں مردانگی کے سلسلے میں اہل بیت کی احادیث ہے. مولا فرماتے ہیں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آج کے زمانے کے لیے بہت فٹ ہے. فرماتے ہیں جماع المروہ، تمام مروت اور تمام مردانگی جمع ہو چکی ہے. کس چیز میں؟ مردانگی کی یعنی تمام خصلتوں میں مردانگی جو ٹاپ کوالٹی ہے مولا فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعمل فی السر ما تستحی منہ فی العلانیہ. مردانگی کی ٹاپ مردانگی ہے کہ مکمل مردانگی ہے کہ تنہائی میں وہ گناہ مت کرو جس کو تم علل اعلان کرنے سے شرماتے ہو. تنہائی میں وہ گناہ مت کرو، وہ کام مت کرو، گناہ نہیں. اللہ تعمل فی السر، وہ کام مت کرو تنہائی میں جو کام تم علناً دوستوں کے درمیان، فیملی کے درمیان، بچے کے درمیان، بیٹی کے درمیان، بہن کے درمیان، آفس میں دوسرے لوگوں کے درمیان کیا جس کو تم کرنے سے کیا شرم محسوس کرتے وہ کام نہ کرو. اگر یہ نہیں کرتے ہو تو تمہارے اندر مردانگی. مولا فرماتے ہیں جماع المروہ، مکمل مردانگی اس چیز کا نام ہے. انسان کے ظاہر و باطن میں کیا کوئی تضاد نہ ہو. اور آج سوشل میڈیا نے ہماری زندگی میں یہ تضاد پیدا کیا ہے. ہم دوستوں کے محفل میں، مسجد میں محفل میں پاک انسان، لیکن تنہائی میں ہم سب ناپاکی آرام سے دیکھ لیتے ہیں.
ہماری بہنیں دیکھ رہی ہے، ہماری بیٹی دیکھ رہی ہے. اور پھر اسی سلسلے میں مولا فرماتے ہیں، اور اسی حدیث، کتنا ٹائم ہو گیا مجھے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. دیکھو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں علی غیرت مندوں کا امام ہے، علی مردوں کا امام ہے. اسی لیے تو جب نامرد اپنے کیا پیجامہ اتارتے تھے تو مولا پیچھے ہٹ جاتے تھے. جب عمر اعظم جیسے نامرد انسان نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا کیا لباس اتارا، مولا نے کہا یہ چلا جائے، میری آنکھوں کی روشنی نہ چلی جائے، میری آنکھوں کی پاکیزگی نہ دیکھنے پائے. ٹھیک ہے وہ میرا قاتل ہے، وہ چلا جائے، کوئی غم نہیں ہے، وہ تو جائے گا، چھوٹا غم ہے، لیکن اگر آنکھیں گناہ کا منظر دیکھ لے یہ بڑا نقصان ہے. لہذا فرماتے ہیں سلاسن فیہن مروہ، 3 لوگ ہیں جن کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے، 3 لوگ جن کے اندر مردانگی کی نشانیاں ہیں. ایک قربان علی پر غض الطرف، وہ انسان جو اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلتا ہے اس کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے. آج کے دور میں ہالی ووڈ کے دور میں، بالی ووڈ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، کیا عریانیت کے دور میں، سب کچھ سڑک پر، سب کچھ عریان. اس دور میں علی کہہ رہے نہیں، مردانگی کی نشانی ہے کہ آنکھیں جھکا کر، موبائل ہاتھ میں ہو، ٹی وی سامنے ہو، بازار میں جا رہے ہو، کالج میں جا رہے ہو، تمہاری مردانگی کی نشانی ہے کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہو. اگر آنکھیں ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے تو یہ نامردوں کی نشانیاں ہیں. یا اشباہ الرجال ولا رجال، ان مردوں، ان نامردوں، مردوں کی جیسی شکلیں رکھنے والوں. سلاسن فیہن المروہ، 3 لوگ جن کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے، جن کو اپنی آنکھیں جھکانا آتی ہیں. جس کو اپنی آنکھیں جھکانا آتی ہے. کتنے وسائل تیار کیے ہیں. کیا ہم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی، ہماری بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں محفوظ رہیں. کس کے پاس علاج ہے؟ کسی کے پاس علاج نہیں ہے، کسی مولوی کے پاس علاج نہیں ہے. علاج علی کے پاس ہے. صرف علاج فقط سیرت علی میں ملے گا. علاج فقط کیا سیرت محمد و آل محمد میں ملے گا، اور کہیں نہیں ملے گا، کچھ کہیں نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسوہ رسول ہے ہمارا، وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. بہت باواز بنا سلاسن فیہن المروہ غض الطرف، اپنی آنکھوں کو جھکانا. اور جن کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا آتا ہے، حدیث میں ہے کہ غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، معجزے دیکھو گے. اپنی آنکھوں کو جھکاؤ. غضوا ابصارکم، نوجوان کیا دیکھ رہا ہے؟ تباہی کا سامان دیکھ رہا ہے. غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، ترون العجائب. حدیث ہے، مولا علی کی حدیث ہے. سارا غیرت، سب کچھ غیرت، علی کے مکتب میں سب کچھ غیرت. علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی 27 جلدیں لکھی ہے. میں نجب میں پڑھ رہا تھا، ایک اخبار تھا ہمارے دوستوں کے درمیان، کیا وہ گردش کر رہا تھا، اس میں ایک ایکٹر کی فوٹو لگی ہوئی تھی، کیا بغیر حجاب کے فوٹو. ایکٹر ہو اور حجاب بھی ہو، یہ کیسے معنی رکھتا ہے؟ مگر ایک انقلابی اسلامی کے سائے میں انسان کیا ایکٹر ہو، وہ دیندار ہوتے ہیں، نماز شب پڑھنے والے بھی کتنے ہوتے ہیں. جب وہ اپنی فلموں کا سکرپٹ لکھتے ہیں تو وہ کیا مشہد زیارت کرنے پہلے جاتے ہیں، مدینہ رسول زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ فلم لکھی ہے نا، مجیدی نے، وہ کہتے ہیں میں پہلے مدینہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، توسل کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے نام فلم بنانے جا رہا ہوں، آپ مجھ پر لطف کیجئے کہ آپ کا لطف و کرم میرے شامل حال رہے اور میں یہ فلم بنانے میں کامیاب ہو جاؤں. مدینہ پہلے گئے.
یا رسول اللہ یہ سخت کام ہے اس دور میں آپ کے لیے، جب سارے کیا یورپ اور امریکہ کیا سارے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کی کیا مشن کو پامال کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، آپ کی ذات کے بارے میں کیا کیا کارٹون بنا رہے ہیں. آپ میری مدد کیجئے کہ میں ان مشکلات کو چیرتا ہوا آپ کی صحیح پکچر، آپ کا صحیح کیا پیغام دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. پھر مجید مجیدی کہتے ہیں اسی رات پتہ نہیں میں نے ایک سمپل، مجھے ایک امریکہ کے یورپ کے ایک کسی ڈائریکٹر کی ضرورت تھی کسی مسئلے میں نے رات ہی کے دن ان کو ای میل لکھا اور میں جب صبح اٹھا تو اس نے پورا جواب لکھا. اس نے کہا میں تمہارے ساتھ اس فلم میں کام کرنے کے لیے کیا تیار ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ بہت بہت شکریہ، میں تو ابھی مدینے میں ہوں اور اس فلم کے کیا جو رکاوٹیں تھی وہ رکاوٹیں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے. جب نظام کیا پاک و پاکیزہ نا تو ڈائریکٹر پہلے کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ مدینہ جاتا ہے، مشہد جاتا ہے. یہ پاک لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے، پاک لوگوں کا طرز زندگی ہی الگ ہے. انبیاء کو ماننے والوں کی دنیا ہی الگ ہے، اہل بیت کو ماننے والوں کی دنیا ہی الگ ہے. خط مرجعیت کچھ الگ ہی دنیا، خط امامت کچھ الگ ہی دنیا، خط ولایت کچھ الگ ہی دنیا. ہمارا اس دنیا کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ پلید انسانوں کا ساتھ ہمارا کیا واسطہ ہے؟ پلید انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ ہے؟ پلید انسان کی مملکت میں کیا پلید انسان کی مملکت میں بیٹیوں کی، ہندو بیٹی کی، دلت بیٹی کی عصمت پامال کی جائے، رات کو اس کو جلایا دیا جاتا. ایک صاحب امامہ کہتا ہے اس حکمران کے بارے میں کیا یہ وہاں چلا جاتا، سارا تو اس کے قبضے میں نہیں ہے. اب اس کو بچانے کے لیے کیا یہ صاحب امامہ کیا بیان دے رہا ہے؟ کس کو؟ جن کی پارٹی کا ممبر، جن کی پارٹی کا ماننے والا ریپسٹ ہے، اور یہ علی کے ماننے والے عالم دین کہہ رہے تو کہ یہ فلان جی ہر جگہ پہنچیں گے. کہاں گئی وہ علی کی غیرت؟ تو کس غیرت کا ترجمان ہے؟ تو اس غیرت کا ترجمان ہے جس غیرت بے غیرتی کا ترجمان ہے، جس بے غیرتی کا سبق ہالی ووڈ اور بالی ووڈ پڑھا رہے. تو میرے سر پر تو امامہ علی اور اولاد علی کا ہے، لیکن امامہ کے نیچے فکر علی کی نہیں ہے. تم تو ہماری قوم کی عزت کا کھلواڑ کر رہے ہو. تو اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو تیار ہونا ہے. یہ ہماری قوم کے یہ مکتب علوی کے سپوکس پرسن نہ بنے. غیرت مند انسانوں کو علی علیہ السلام کے مکتب کا سپوکس پرسن بننا ہے. اور سوشل میڈیا میں یہ طاقت ہے، سوشل میڈیا میں یہ طاقت ہے. میں بتا رہا تھا علامہ محمد تقی جعفری نے تمام علماء جو دین کی عظیم خدمت انجام دے کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی روح شاد کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. غض و ابصارکم ترون العجائب، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، عجیب چیزیں دیکھو گے، معجزے دیکھو گے. علامہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں جب پڑھ رہا تھا تو ایک اخبار گشت کر رہا تھا، سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، آپس میں مذاق کر رہے تھے، اس کے ساتھ فلان شادی کرے گا، فلان کہہ رہا تھا اس کے ساتھ میں شادی کروں گا، دوسرے مذاق میں کر رہے تھے. ایسے کہنے لگے جب میرے پاس وہ اخبار آیا تو میں فوراً باہر نکلا. میں نے کہا میں یہ نہیں دے سکتا، میں نجد میں رہ رہا ہوں، میری آنکھیں روزانہ علی علیہ السلام کے کیا روزے کا دیدار کر رہی ہے، میں اس ناپاک انسان کو دیکھوں، میں ناپاک عورت کو دیکھوں. علامہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں جہاں میں باہر نکلا اور علی علیہ السلام کی عزت بات کی، اسی لحظے میں، اسی لمحے میں نے نور علی علیہ السلام کی زیارت کی. اور پھر علی نے اتنی توفیق دی، اس کے ہاتھوں نہج البلاغہ کی 27 جلد کی شرح لکھنے کا شرف محمد تقی جعفری کو ملا. غض الطرف، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا مردانگی کی علامت ہے. غض الصوت، اپنی آواز دھیمی رکھنا. باپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں بھائی دھیمی رکھے نا یہ آواز. ماں کے ساتھ آواز کر رہے ہیں. امام زین العابدین دعائے وکانا من دعائی لابوائے، امام زین العابدین کی جو دعا ہے نا صحیفہ سجادیہ میں، اس میں امام زین العابدین خالق سے مانگتے ہیں معبود جب میں زین العابدین اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کروں، معبود مجھے وہ طاقت دے میں ان کے سامنے اپنی آواز کو دھیما کر سکوں. دعا ہے. ہماری دعائیں پیٹ کے لیے ہوتی ہے، اہل بیت کی دعائیں کمال کے لیے ہوتی ہے.
اہل بیت کی دعائیں کمال کے لیے ہوتی ہیں، ہماری دعائیں جسم کے لیے ہوتی ہے، اہل بیت کی دعائیں روحانی پرواز کے لیے اور روحانی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اس بیوی کے ساتھ اپنی بات لہجہ نرم کرو نا، نرم دھیمی آواز میں۔ پھر فرماتے ہیں وَمَشْيُ الْقَصْدِ، میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلنا، میانہ روی کے ساتھ یہ گاڑی کا سٹیئرنگ لینا، میانہ روی کے ساتھ یہ بائک سنبھالنا، میانہ روی کے ساتھ بازار کی جانا، میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کے چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ انسان ہے، اتنے شرافت کے ساتھ چلتے ہیں، اور کچھ لوگ فلمی انداز میں چلتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے ان کا دماغ کیا خراب ہو چکا ہے۔ کپڑے تو ٹھیک ہے لیکن دماغ کیا خراب ہو چکا۔ مشی القصد، میانہ روی، میانہ روی۔ تو مولا نامرد وہ اپنے اس جو اقتدا کرنے میں ناکام لشکر ہے ان سے کہتے ہیں تمہارا یہ حال مردو جیسا نہیں ہے، اسی قوم کا رہبر رہنما پیشوا علی جیسا غیرت مند ہو، اور پھر قوم ایسی بے غیرت ہو وہ اس کی آواز پر لبیک نہ کہے۔ اس قوم سے بے غیرت کون قوم ہو سکتی ہے؟ اس قوم سے نامرد کون قوم ہو سکتی ہے؟ اور یہ شہداء مدافعین حرم کتنے مرد تھے، انہوں نے کہا ہم سب مریں گے لیکن مرجعیت کے فتوے کو کیا ایسے کیا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے اندر غیرت تھی۔ سید حسن نسلہ کہتے ہیں قاسم سلیمانی عراق کے بارے میں کتنے فکر مند تھے، بہت زیادہ فکر مند تھے۔ کہنے کہ جب آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے بعد پہلی مرتبہ جب فتوے کے بعد جب عراق گئے اور وہاں جائزہ لیا، کہنے لگے مجھے راتوں رات عراق آ گئے، راتوں رات لبنان آ گئے، اور مجھ سے کہا سید مجھے 100 کمانڈر چاہیے، اور ان 100 کمانڈروں کو رات کے 3 بجے تک حاضر ہونا چاہیے۔ کہنے لگے رات کے 12 بجے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے 3 بجے یہ 100 کمانڈر تیار ہونے چاہیے۔ میں نے کہا سید کہہ رہے ہیں، میں نے کہا قاسم یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، میں 3 گھنٹے میں کیا 100 کمانڈر آپ کو کیا تیار کر کے دو؟ اللہ اکبر غیرت۔ کہا سید اگر عراق کو بچانا ہے نا تو 3 بجے سے پہلے یہ 100 کمانڈر تیار ہونے چاہیے، ورنہ عراق میں کچھ نہیں بچے گا۔ سید کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کا حال دیکھا، قاسم سلیمانی کا یہ حال دیکھا، ہم نے 3 بجے سے پہلے قاسم سلیمانی کے حوالے 100 کمانڈر کیے، اور وہ فلائٹ میں بیٹھے رات کے اندھیرے میں کہاں پہنچے؟ کربلا میں پہنچے، اور کیا غیرت مند لشکر نے علی کے انداز میں لشکر جنگ شروع کی اور دشمنوں کی پسپائی شروع ہو گئی۔ یہ نسل ہے جو سید علی خامنئی ان کے جنازے پر اس طرح زار و قطار روتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ مردانہ کوالٹی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر وہ مردانہ، وہ علی کی مردانگی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ نہیں چاہتے تھے ہماری ناموس داعش جیسی خونخوار لشکر کے ہاتھوں میں لگے، یہ نہیں چاہتے تھے کربلا جو ہماری ناموس ہے وہ داعش جیسے خونخواروں کے ہاتھ میں لگے، وہ نہیں چاہتے تھے نجف جس نجف کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے بقول اقبال کے، یہ نہیں چاہتے تھے وہ ہماری ناموس نجف کیا داعش کے قبضے میں چلے جائے، سامرا و قازمین جو ہماری ناموس ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ داعش کے قبضے میں چلے جائے۔ اور اہل بیت علیہم السلام سے ان لوگوں کو کیا لگاؤ تھا، کیا محبت تھی، ہر چیز اہل بیت علیہم السلام کے راستے میں قربان کر دی، ہر چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں قربان کر دی، ہر چیز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اس قاسم سلیمانی کا جو مادری گھر تھا، جو باپ کا گھر تھا کرمان کا، اس گھر کو انہوں نے اپنی پراپرٹی کے طور پر نہیں چھوڑا بلکہ اس گھر کو عزا خانے میں تبدیل کیا، اس گھر کو عزا خانہ فاطمہ الزہرا کا نام رکھا۔ اور ایام فاطمیہ میں یہ غیرت مند فاطمی جوان وہاں جاتا تھا اور مجلس منعقد کرتا تھا۔ بتایا گیا جب وہاں مجلس ہوتی تھی، مجلس ختم ہونے کے بعد سب لوگ جب چلے جاتے تھے، مجلس ختم ہونے کے بعد سب لوگ چلے جاتے تھے تو ان کے باڈی گارڈ قاسم سلیمانی کو ڈھونڈنے نکلتے تھے۔ تو کسی دن قاسم سلیمانی ان کو باتھ روم اور ٹوائلٹ کی صفائی کرتے کرتے دکھائی دیتا تھا، اور کسی دن امام بارگاہ
की सफाई करते दिखाई देता था। और किसी दिन इमाम बारगाह में एक गोशे में बैठे हुए अहले बैत के साथ राज़ो नियाज करते हुए दिखाई देता था। और किसी दिन लाइन में खड़ा हुआ अहले बैत और बीवी के आज़ादारों के लिए चाय तकसीम करते हुए दिखाई देता था। अल्लाह अकबर। ये इतने अजीम हस्तियां थी जिन्होंने सही मानों में करबला को समोया था अपने दिलों में। इसलिए करबला ने बीवी ने इनको दुनिया में भी इज्जत दी, आखिरत में भी इंशाल्लाह इनको इज्जत मिलेगी। शबे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम के रहलत का एयाम है। जब पैगंबर के आखिरी दिन थे, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सबसे ज्यादा बेचैन थी। बीबी फातिमतुज़ ज़हरा जब देखती थी कि बाबा की तबीयत खराब होती जा रही है, वह बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, बीबी जार जार रोती थी। इतनी मोहब्बत थी बीबी को अपने बाबा से, इतनी मोहब्बत थी नबी को अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा से कि बीवी भी हसन और हुसैन भी और अली अलैहिस्सलाम भी 3 दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सराहने थे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरे नबी इस दुनिया से चले गए, मेरे नबी का सर मेरे आगोश में था, मेरे नबी का सर मेरे आगोश में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में दफन किया गया। रिवायत लिखती है कि जब जिस घर में नबी को दफन किया गया, अनस कहते हैं कि एक मर्तबा मैं जब उस कमरे से बाहर निकला, मैंने देखा एक खातून दीवार के साथ टेक लगाए हुए जार जार रो रही है। रात के अंधेरे में मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैंने आवाज पहचान ली। मैंने कहा बीबी आप है? अनस कहते बीबी ने कहा मैं हूं। कहा दफन कर दिया पैगंबर को? कहा हाँ बीबी दफन कर दिया। कहा अनस कैसे बर्दाश्त किया कि तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतर पर आग डाली। मैं कहूंगा फातिमतुज़ ज़हरा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ क्या आपके बाबा के कब्र में उन पर मिट्टी डाली गई? या फातिमतुज़ ज़हरा हसन के यतीम को देखिए, या फातिमतुज़ ज़हरा हसन के यतीम कासिम के आंखों के सामने बाप के जनाजे पर तीरों की बारिश की गई। हुसैन के बच्चे देख रहे थे शुमर कैसे कुंद खंजर से हुसैन को ज़िबा कर रहा है। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़्क़ क़ज़ाई व तस्लीम अल-अम्र। महमूद अली अपने मानने वालों की नाफरमानी से नालान थे। महमूद हमें इमाम वक्त का फरमान बरदार शिया बनने की तौफीक इनायत फरमा। महमूद अली अपने मानने वालों की बेगैरती से नालान थे। महमूद हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, मिंबर पर बैठने वाले हकीर तालिबीन को महमूद अली का बागैरत शिया बनने की तौफीक इनायत फरमा। महमूद अली चाहते थे कि मेरे मानने वालों की निगाहें नापाक मंजर को न देखे। महमूद हमें, हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को अपनी निगाहों की हिफाजत करने की तौफीक और ताकत इनायत फरमा। महमूद करबला के शहीदों ने अपने किरदार से वफा के माना लिखे। महमूद हमें भी अपने इमाम ज़माना का वफादार साथी, वफादार नासिर बनने की तौफीक इनायत फरमा। महमूद करबला के शहीदों ने भूख और प्यास में पानी से ज्यादा कुरान की तिलावत के लिए, नमाजों के लिए मोहलत मांगी। महमूद इन नमाजों के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, दुआओं के जरिए हमें अपने दिलों को, हमें अपने ईमान को, अपनी रूहों को तरोताज़ा करने की तौफीक इनायत फरमा। महमूद बेगैरत दुनिया है, मुनाफिक दुनिया है, फरेबकार दुनिया है, मकर से भरी हुई दुनिया है। महमूद इस आज़ादारी के सदके में बावेकार मर्जियत, शुजाअत और गैरतमंद मर्जियत
پاک و پاکیزہ مرجعیت سید علی خامنئی کی شکل میں، سید علی سیستانی کی شکل میں، سید حسن نصر اللہ کے غیور مجاہد کی شکل میں ہمیں نصیب ہوئی۔ معبود ان غیرت مندوں کو سایہ ہمارے سروں کو دراز فرما۔ معبود ان کے ساتھ ساتھ جو غیرت مند لشکر وقت کے یزیدیوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، معبود ان کے ان غیرت مند لشکر کو ہر موڑ پر، ہر مقام پر، ہر ملک میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ معبود ہم بار بار شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں، معبود ہمیں بھی شوق شہادت ہے، امام زمانہ کی رکاب میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین